بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کہانی سینٹر میں خوش آمدید۔ آج ہی امی نے اپنے ساتھ ہمیں بھی ہلکان کیا ہوا تھا۔ آپی کو دیکھنے جو لوگ آ رہے تھے، مجھے تو گھر کے کاموں میں ذرا دلچسپی نہیں تھی۔ امی جو کام مجھے کہتی میں آپی کو کہہ دیتی۔ آپی بیچاری سدا کی سیدھی سادی، بغیر کچھ کہے میرا ہر کام کر دیا کرتی، اور چھوٹی ہونے کی وجہ سے مجھے بھی اتنا پیار ملا کہ میں ہر کسی سے اپنی بات منوا لیا کرتی، جبکہ امی مجھے ہر وقت ڈانٹتی رہتی۔ ان کا کہنا تھا کہ زیادہ لاڈ پیار لڑکیوں کو بگاڑ دیتا ہے، لڑکیوں نے اگلے گھر بھی جانا ہوتا ہے، انہیں کھینچ کر رکھنا چاہیے۔ جبکہ ابا امی کے بالکل برعکس تھے۔ اسکول میں کلرک تھے، تنخواہ اتنی تھی کہ ہمارا گزارا آسانی سے ہو جاتا۔ آپی کی تعلیم BA تھی، جبکہ میں نے MBA کیا ہوا تھا۔ MBA کرنے کے بعد نوکری کی تلاش میں تھی۔ میں نے ایک دو جگہ انٹرویو دیا، لیکن کوئی بات نہیں بنی۔ نوکری کے تو ابا بھی خلاف تھے، لیکن لاڈلی ہونے کی وجہ سے اور آپی کی سفارش دلوا کر مجھے نوکری تلاش کرنے کی اجازت مل گئی۔ آپی خاموش طبع اور سادہ تھی، جبکہ میں اتنی شوخ و چنچل اور فیشن کرنے والی تھی کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی فدا ہو جاتے۔ آج کچھ لوگ آپی کو دیکھنے آ رہے تھے۔ میں نے 1000 بار آپی کو تیار ہونے کو کہا، لیکن ان کی ایک ہی رٹ تھی کہ جس نے مجھے پسند کرنا ہوگا ایسے ہی کر لے گا۔ وہ لوگ آ گئے۔ امی اور ابا نے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ میں ان لوگوں کو سلام کر کے آپی کو لینے کے لیے کمرے میں آ گئی۔ آپی کو ڈرائنگ روم میں بٹھا کر میں بھی وہاں بیٹھ گئی۔ وہ لوگ 5 منٹ تک خاموش رہے، پھر لڑکے کی امی کہنے لگی کہ ہمیں آپ کی چھوٹی بیٹی پسند ہے، ہم اپنے بیٹے کی شادی آپ کی چھوٹی بیٹی سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تو سراسر آپی کی تذلیل تھی۔ آپی بھی فوراً اٹھ کر کمرے میں چلی گئی۔ میں فوراً آپی کے پیچھے گئی۔ انہوں نے کمرے میں جاتے ہی رونا شروع کر دیا۔ میں نے بڑی مشکل سے آپی کو چپ کروایا، انہیں تسلی دی کہ ہر کسی کی بات کو دل پر لینا چھوڑ دیں۔ دنیا میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اب ہم ان کے منہ کو تو نہیں پکڑ سکتے۔ مجھے زیادہ غصہ اس بات کا تھا کہ امی اور ابا کو اپنی بیٹی کا خیال نہیں، وہ اس بکواس پر چپ کیوں ہیں، اور وہ لوگ ابھی بھی اپنی دلیلوں سے اماں اور ابا کو منانے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں غصے سے کمرے سے نکلی اور جا کر انہیں وہ باتیں سنائیں کہ اگر وہ لوگ دوبارہ کہیں رشتہ کرنے جائیں گے تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچیں گے بھی نہیں۔ امی مجھے آنکھیں نکال کر چپ کرواتی رہی، لیکن میں نے اپنا غصہ نکال کر ہی دم لیا۔ پہلے تو آنٹی حیران ہوئی اور پھر چپکے سے کھسک گئی۔ ان کے جاتے ہی ابا بھی چلے گئے، لیکن امی نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے گنوا دیا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں کسی بھی ایسی جگہ شادی نہیں کروں گی جن کی نظر میں میری بہن کی کوئی وقت نہ ہو۔ امی بھی مجھے برا بھلا کہہ کر وہاں سے چلی گئیں۔ چند دنوں تک یہ قصہ بھی سارے بھول گئے۔ ایک دن اخبار پر مجھے ایک جاب نظر آ گئی۔ وہ جاب سیکرٹری کی تھی۔ میں نے سوچا قسمت آزمانے میں کیا حرج ہے۔ میں نے اخبار سے مکمل پتہ نوٹ کیا۔ اگلے ہی دن اس کمپنی میں انٹرویو کے لیے پہنچ گئی۔ جیسے ہی انٹرویو دے کر باہر آئی، فوراً مجھے واپس بلا لیا گیا۔ مجھے کہا گیا کہ آپ کل سے جوائن کر لیں۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میری قسمت ایسے کھلے گی۔ میں شکریہ کہہ کر وہاں سے باہر آ گئی۔ میں نے گھر واپسی کے لیے رکشہ لیا اور راستے سے مٹھائی بھی لی۔ گھر پہنچتے ہی شور مچا کر سب کو اکٹھا کر لیا۔ سب حیران ہو رہے تھے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ جب میں نے اپنی نوکری کے بارے میں سب کو بتایا تو ابا اور آپی نے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ امی نے ہنکار بھر کر آگے چلی گئیں۔ وہ میرے نوکری کرنے کے تو پہلے ہی خلاف تھیں۔ اگلے دن میں آفس میں نوکری کے لیے پہنچ گئی۔ تیار ہونے کا مجھے پہلے ہی شوق تھا۔ میں اچھی طرح تیار ہوئی۔ پہلا دن میرا ٹریننگ سیشن تھا۔ میں سارا دن ایک لڑکی کے ساتھ رہی جو مجھے سب کچھ سمجھاتی رہی۔ آفس میں مجھے یاد آیا کہ آج میری دوست کی مہندی تھی۔ اس نے مجھے انوائٹ کیا ہوا تھا اور نہ آنے کی صورت میں ہر طرح کا تعلق ختم کرنے کی دھمکی دی۔ میں نے آپی کو کال کی اور کہا کہ وہ میرے لیے امی کو منا لے۔ ابا نے تو مان ہی جانا تھا، وہ میری کوئی بھی بات رد نہیں کرتے تھے۔ شام 4 بجے میں یہاں سے فری ہوئی۔ گھر پہنچتے ہی میں نے آنکھوں کے اشارے سے آپی سے پوچھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ میں فٹافٹ نہا کر تیار ہوئی۔ امی پہلے ہی آپی کو بھی بھیجنا چاہ رہی تھیں، لیکن آپی ان ہنگاموں سے کتراتی تھیں۔ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے چلی جا رہی تھیں۔ مجھے لگا اس لڑائی میں ساری رات گزر جانی تھی۔ وہ تو شکر ہوا کہ ابا گھر آ گئے۔ میں نے ابا کو سب کچھ بتا دیا تو انہوں نے مجھے اکیلے جانے کی اجازت دے دی۔ میری ایک دوست نے مجھے باہر لینے آنا تھا۔ 5 منٹ بعد گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ میں سب کو خدا حافظ کہتے باہر آ گئی۔ 6 بجے ہم لوگ وہاں تھے۔ ہمیں دیکھتے ہی ہماری دوست نے دور سے اشارہ کیا کہ واپس چلی جاؤ۔ میں بھاگ کر ان کے ساتھ لپٹ گئی۔ اسے بتایا کہ مجھے جاب مل گئی ہے۔ میں جاب سے سیدھا یہیں تمہارے پاس آ رہی ہوں۔
اس نے مجھے مبارکباد دی اور ہمیں لے کر کمرے میں آ گئی۔ 9 بج گئے تھے لیکن مہندی کی رسم شروع نہیں ہوئی تھی۔ مجھے یہی ڈر لگ رہا تھا کہ اگر زیادہ رات ہو گئی تو اماں مجھے نہیں چھوڑیں گی۔ یہی سوچ کر میں ڈر رہی تھی۔ آخر کار رسم شروع ہو گئی۔ یہ رسم 11 بجے ختم ہوئی۔ میں جس دوست کے ساتھ آئی تھی اس کا یہاں رکنے کا ارادہ تھا۔ اب میرا گھر جانے کا مسئلہ تھا۔ وہ تو شکر ہوا کہ میری دوست نے مجھے اپنے کزن کے ساتھ بھیج دیا جس نے ادھر سے ہی گزرنا تھا۔ میں بھی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ سارا راستہ وہ مجھ سے کوئی نہ کوئی سوال ہی کرتا رہا۔ میں نے گاڑی گھر سے تھوڑا پیچھے ہی رکوائی۔ مجھے خدشہ تھا کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے۔ گھر پہنچتے ہی دبے قدموں کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ آپی جاگ رہی تھی۔ انہوں نے مجھے ڈانٹنا شروع کر دیا کہ یہ کون سا وقت ہے گھر آنے کا۔ میں نے انہیں بتایا کہ اس میں میرا کوئی قصور نہیں تھا، ان لوگوں نے تو فنکشن لیٹ کر دیا تھا۔ صبح ناشتے پر امی سے ملاقات ہوئی۔ امی نے جب مجھے کچھ نہیں کہا تو میں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں آپی سے پوچھا کہ کیا بات ہے۔ وہ مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے میں لے آئیں۔ کہا کہ امی نے مجھ سے تمہارے متعلق پوچھا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ تو 9 بجے آ کر لیٹ گئی ہے، تھکی ہوئی تھی اس لیے سو گئی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلو بچت ہو گئی۔ پیار سے آپی کو ساتھ لگا لیا۔ آپی نے مجھے پیچھے کیا اور تنبیہ کی کہ اگر اب تم نے دوبارہ ایسی کوئی حرکت کی تو امی رات کو تمہارا گھر سے نکلنا بند کر دیں گی۔ میں اچھا کہہ کر باہر آ گئی اور ناشتہ کرنے لگی۔ آج میرا آفس میں تیسرا دن تھا، اس لیے میں چھٹی بھی نہیں لے سکتی تھی۔ میں نے اپنی سہیلیوں سے معذرت کر لی۔ بہت جلد میں سارا کام سیکھ گئی تھی۔ آفس کی باقی لڑکیاں مجھے کہتی تھی لگتا ہے کہ باس کو تمہارا کام پسند آ گیا ہے، ورنہ وہ کسی لڑکی کو چند دن بھی ٹکنے نہیں دیتے۔ میں اس بات پر بہت خوش تھی کہ مجھ میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ میں نے اپنے باس کو بھی متاثر کر لیا ہے۔ باس کی عمر کوئی 40 سال تھی۔ دیکھنے میں وہ عمر سے 5 سال کم ہی دکھتے تھے۔ انہوں نے خود کو فٹ رکھا ہوا تھا۔ ابھی 1 مہینہ ہی گزرا تھا۔ ایک دن وہ لڑکا جو مجھے مہندی کی رات گھر چھوڑنے آیا تھا اور چند لوگ ہمارے گھر میں موجود تھے۔ میں ابھی آفس سے واپس لوٹی تھی۔ وہ لوگ پتہ نہیں کب کے آئے ہوئے تھے، اب جانے والے تھے۔ ان کے جاتے ہی آپی نے مجھے مبارکباد دی اور کہا کہ وہ لوگ تمہارا رشتہ لے کر آئے تھے۔ ان کے بیٹے نے تمہیں شادی کے فنکشن میں دیکھا تھا اور پھر پسند کر لیا۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا؟ مجھ سے پوچھے بغیر وہ شخص میرے گھر تک کیسے آ گیا اور اتنی جرت کے رشتہ بھی لے آئے؟ میرا غصے سے برا حال تھا۔ اوپر سے سونے پر سہاگا یہ کہ سب لوگ اس رشتے پر راضی بھی تھے۔ انہیں لڑکا اچھا لگا تھا۔ میں نے ابا سے کہا کہ میں ابھی یہ شادی نہیں کر سکتی جب تک آپی کی شادی نہیں ہو جاتی۔ میں یہ شادی نہیں کروں گی۔ آپی نے ابا لوگوں کو کہہ دیا کہ آپ اس بات کی فکر نہیں کریں، پہلے اس کی شادی کروا دیں، میری خیر ہے۔ امی یہی چاہتی تھیں کہ پہلے اچھا رشتہ ہاتھ سے گیا، اب وہ رشتہ بھی ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ میرا کوئی بہانہ نہیں چلا۔ اس بار ابا بھی میرے حق میں نہیں تھے۔ چند دنوں تک میری منگنی یوسف سے ہو گئی۔ میں چاہ کر بھی کچھ نہیں کر سکی۔ میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی کیونکہ محنت کر کے بہت آگے تک جانا چاہتی تھی۔ میں نے ابا سے بات کر لی تھی کہ 1 سال تک شادی نہیں کروں گی۔ 1 سال کے دوران میری باس سے دوستی اس قدر بڑھ گئی کہ میری بات شادی کی حد تک پہنچ گئی۔ میں نے یوسف سے منگنی توڑ کر ابا کو دکھ نہیں دینا چاہتی تھی۔ باس نے باتوں باتوں میں مجھے پروپوز بھی کر دیا۔ مجھے کچھ نہ کچھ حل تو ضرور نکالنا تھا کیونکہ یوسف سے نہ تو مجھے محبت تھی اور نہ ہی وہ مجھے اچھا لگتا تھا۔ میں نے آپی سے بات کی اور اسے بتایا کہ میں یوسف سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے مجھے حالات کی نزاکت کے بارے میں سمجھایا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب تو کارڈ بھی بانٹے جا چکے ہیں۔ مہندی والے دن یوسف کی ماں اور بہن آئیں۔ ان کے چہروں سے صاف ظاہر ہوتا تھا کہ وہ اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ شادی والے دن مجھے تیار کر کے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ رات کے فنکشن کا مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میں چپکے سے سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی۔ ساتھ والے گھر میں سیڑھیوں کے ذریعے اتر گئی۔ میں نے ہمسایوں کے لڑکے کو اپنے ساتھ ملا لیا ہوا تھا۔ میں نے اسے یہ کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ وہ بچپن سے میرے ساتھ جوان ہوا تھا، مجھے پسند کرتا تھا۔ وہ اپنے گھر میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ میں اس کے ساتھ بائک پر بیٹھ کر ایک فلیٹ میں آ گئی جو اویس نے میرے لیے پہلے سے لے کر رکھا ہوا تھا۔ میں نے اویس کو واپس بھیج دیا تاکہ میرے گھر والوں کو مجھ پر شک نہ ہو۔ اویس سے میں نے کہا کہ مجھے ہر بات کی خبر کرتا رہے۔ میرے جانے کے بعد گھر میں ہنگامہ برپا ہی ہوا تھا۔ ابا اور اماں سب سے یہ بات چھپا رہے تھے۔ باہر بیٹھے مہمان چیمگوئیاں کر رہے تھے کہ آخر دلہن کو باہر کیوں نہیں لایا جا رہا۔
अब्बा ने यूसुफ को कमरे में बुलाकर सारी सूरत हाल बता दी। तभी उसकी माँ और बहन भी आ गई। यूं ये बात बाहर तक फैल गई। मेहमान एक एक करके उठ के चले गए। यूसुफ वहीं मेरा इंतज़ार कर रहा था कि शायद मैं वापस आ जाऊं, लेकिन मैं वापस आने के लिए तो नहीं भागी थी। मैंने अपने बॉस को कॉल की तो मालूम हुआ कि वो 2 दिन के लिए बैरून मुल्क गए हुए हैं। मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि किस तरह शादी वाले दिन मैं घर से भाग कर आई हूँ, आपसे शादी करना चाहती हूँ। इन्होंने कहा मैं 2 दिन तक पाकिस्तान आ जाऊँगा, तुम अपने मुतालिक किसी को मत बताना, हम चुपके से कोर्ट मैरिज कर लेंगे। अगले दिन अवैस फ्लैट आ गया। उसने मुझे बताया कि तुम्हारे अब्बा ने यूसुफ के साथ तुम्हारी आपा की शादी करवा दी। मैंने सोचा चलो आपा का मसला तो हल हुआ, उसकी भी बैठे बिठाए शादी हो गई, उसे और क्या चाहिए था। मैंने उसे कहा अब तुम 1 हफ्ते तक यहाँ मत आना वरना सबको शक हो जाएगा। उसका एक ही बात पर जोर था कि हम कब शादी करेंगे। मैंने कहा अभी मामला थोड़ा ठंडा होने दो, फिर शादी कर लेंगे। मैंने उसे 1 हफ्ते बाद आने का कहकर वापस भेज दिया। वो तो इतना खुश हुआ कि मेरी हथेली पर काफ़ी सारे नोट रख दिए कि इतने दिन मुझे कोई मसला ना हो। मैं तो अपने बॉस बिलाल के आने का इंतज़ार कर रही थी। 2 दिन बाद वो पाकिस्तान में थे। अगले ही दिन इन्होंने मुझसे मेरा एड्रेस ले लिया, मुझे वहाँ से अपने घर ले गए। मुझे कहा कि पहले हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, हमारा यूं एक घर में इकट्ठे रहना मुनासिब नहीं। इन्होंने मुझे कहा कि मुनासिब मौका देखने दो, मुझे पूरा प्लान बनाने दो, फिर मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा। 1 हफ्ता गुजर गया। बिलाल रोज़ कोई न कोई नया इशू निकाल लेता। मुझे डर था कि मैं पकड़ी न जाऊं। 1 हफ्ते बाद अवैस ने मुझे कॉल की। मैंने फ़ोन ऑफ कर दिया ताकि उसका मुझसे दोबारा राब्ता न हो। बिलाल मुझे अपने घर से फ्लैट पर ले गया और कहने लगा अब हम यहाँ रहेंगे, इस तरह हम पकड़े नहीं जाएंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। मैंने निकाह का बंदोबस्त यहीं कर लिया है। निकाह खां किसी काम से शहर गया हुआ है, उसके आते ही हम दोनों निकाह कर लेंगे। मैं बहुत खुश थी। आज रात बिलाल ने घर में नाइट डिनर का अहतमाम किया, मुझे अच्छे से तैयार होने को कहा। मैं इतनी खुश थी कि मेरी पसंद से शादी होने जा रही है। आज मैं बहुत प्यारी लग रही थी। डिनर करने के बाद बिलाल मुझे अपने कमरे में ले आया और कहने लगा आज रात तुम यहीं सो जाओ, 2 दिन बाद तो हमारी शादी हो जाएगी। मैंने सोचा आज बिलाल इतना खुश है, वैसे भी 2 ही दिन की तो बात है, यहाँ सोने में क्या हर्ज है। 2 दिन में बिलाल के कमरे में रही। इसी तरह 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन निकाह खां नहीं आया। मेरे पूछने पर बिलाल कोई न कोई बहाना कर देता। एक दिन जब मैं सुबह जागी तो बिलाल घर में मौजूद नहीं था। मैंने उसके नंबर पर कॉल की तो नंबर भी बंद था। मैं फ़ौरन बिलाल के घर गई। गार्ड ने मुझे बताया कि वो तो रात के ही दुबई चले गए। मेरे तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने घर के अंदर जाना चाहा तो उसने मुझे अंदर दाखिल होने से रोक दिया। उसने कहा कि साहिब ने मना किया है कि मेरी इजाज़त के बगैर किसी को भी घर के अंदर दाखिल नहीं होने देना। मैंने उसे लाख समझाया कि मेरी साहिब से शादी होने वाली है। उसने कहा बीबी आपको समझ में नहीं आता, इन्होंने किसी को भी घर में अंदर आने से मना किया है। मैं वापस फ्लैट आ गई। दोपहर को फ्लैट का मालिक आ गया, कहा कि ये फ्लैट तो 1 हफ्ते के लिए बुकिंग पर था, अगर आप यहाँ मज़ीद रहना चाहती हैं तो पहले आपको रेंट देना होगा। मेरा तो दिमाग माऊफ हो गया कि मैंने ये सब क्या कर दिया। मैंने अवैस को कॉल की तो उसका नंबर भी बंद जा रहा था। मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि अब क्या करूं। आप ही के नंबर पर कॉल की, पहले तो उसने मेरी आवाज़ सुनते ही फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उसे दोबारा कॉल की लेकिन उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। मेरे मुसलसल कॉल करने पर उसने मेरा फ़ोन उठा लिया और उठाते ही मुझे कहा अब क्या चाहती हो तुम? जो जिंदा लाशें यहाँ चल फिर रहे हैं, क्या तुम उन्हें भी मार देना चाहती हो? वो अम्मी की तरफ आई हुई थी। पीछे से अम्मी की आवाज़ आई, किसका फ़ोन है? आपी ने कहा अम्मी मेरी दोस्त का फ़ोन है। मैंने आपी को सब कुछ सच बता दिया और कहा कि मैं आपसे और अब्बा से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। उसने मुझे कहा कि तुम कभी इधर का रुख मत करना। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। मेरे पास घर जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। दिल पर पत्थर रखकर घर चली गई। अब्बा ने मुझे देखते ही मुंह मोड़ लिया। अम्मा ने कहा चली जाओ मनहूस, तुम अब हमें दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। लेकिन फिर आपी ने अम्मी और अब्बू को थोड़ा ठंडा किया। मैंने दोनों के पांव पकड़कर माफ़ी मांगी, अपने साथ होने वाली ज़्यादती के मुतालिक बताया। अम्मा और अब्बा को तो पहले ही चुप लग गई थी। मेरी बात सुनकर मज़ीद परेशान हो गए। मैंने आपी से अवैस के मुतालिक पूछा तो उसने किसी वजह से जहर पी लिया था। अब वो हॉस्पिटल में था। उसके जहर पीने की वजह किसी को भी मालूम नहीं थी। मैं फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंची। अवैस होश में था।
اس نے مجھے دیکھتے ہی منہ موڑ لیا۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا، میں تمہارے لیے واپس آ گئی ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ اٹھ کر چلا گیا۔ چند دن کے بعد میری اویس کے ساتھ شادی کر دی گئی۔ اچھے بھلے رشتوں کو ٹھکرا کر آج ایک ایسے شخص کے ساتھ زندگی گزارنے پر مجبور ہوں جس کی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور مشکل سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے، جبکہ میری بہن یوسف کے ساتھ ایک لمبی سی گاڑی میں آتی ہے اور جاتی ہے، خوشحال زندگی بسر کر رہی ہے۔ نہ جانے کب تک مجھے اپنی غلطیوں کی سزا بھگتنا پڑے گی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔